وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ہود شعیب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے جو ہمارے معاشی مسائل ہیں اور جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں دونوں پر ڈسکس کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، جن کی طرف ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے جو رواج ہیں یا ہمارے جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں دین میں کچھ اپنے طور پر جو گھڑ لیتے ہیں رواج، وہ بھی چلنے دیے جائیں، کہ ہم جو چاہیں اپنے مال میں اس طرح خرچ نہ کر سکے، یا جو بھی ہم اپنے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اپنے فنکشن اس طرح نہ کر سکے۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس لیے میں اس قصے کو، اور لاسٹ پہ میں نے جو بات کی، کوشش کی کہ کافی چیزوں کو کھول کر بیان کیا جائے۔ بہت ساری بیماریوں میں ہم سب مبتلا ہیں، اور جو بیماری ہو اس کو بھی کھول کر بیان کی جائے۔ ڈیفینیٹلی ہمیں بھی اپنے آپ کو، مجھے اور آپ کو بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور سب سے پہلے تو جو دائی ہے اس کا کام ہے کہ وہ کوشش کرے کہ جو بیان کر رہا ہے اس پر خود بھی عمل کرنے والا ہو۔ تو آج بھی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہ ہمارے ٹریڈ میں آنا چاہیے، نہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں آنا چاہیے، نہ ہمارے جو قانون بنائے گئے ہیں APR کے اس میں یہ کوئی ذکر ہونا چاہیے اللہ اور اس معیشت کا، اور نہ ہی جو ہے اور معیشت اور معاشرت کا۔ بس یہ ہے کہ بس یہ مسجد تک ہی محدود رہنے چاہیے، یہ ذکر جو ہے، یہ دعوتیں، اور باقی ہمیں اپنی مارکیٹوں میں اپنے حساب سے کاروبار کرنا چاہیے، یا سینٹوں میں ہمارے مرضی سے اپنے فیصلے ہوں، یا اسمبلیوں میں فیصلے اپنے قرآن و حدیث کے بغیر اپنی مرضی سے ہونے چاہیے۔ اللہ سے معافی کے ساتھ، اور عدالتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں لکھی ہوئی آیت اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے، لیکن کتنا انصاف ہو رہا ہے، کتنا عدل ہو رہا ہے، یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بہرحال آیت نمبر 89 سے شروع کریں گے سورہ ہود۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، کہنے لگے شعیب علیہ السلام، کیا ہے میری قوم، دیکھو میری مخالفت، میری دشمن، مجھ سے جو تمہاری ضد ہو گئی ہے، وہ کہیں تمہیں اس چیز پر مجبور نہ کر دے کہ تم اپنی ضد کی وجہ سے اپنی ضد پر جمے رہو۔ یہ آیت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم سے نصیحت اور انہیں خبردار کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نازل کی کہ کس طرح کر رہے تھے کہ ضد اناد اور حق جو ہے ایسی دشمنی اس سے ہو جائے کہ انسان کو ہلاکت تک لے جائے۔ یا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَ، کہ تم میں وہ مصیبت پہنچے، وہ عذاب پہنچے جو تم سے پہلے پہنچا تھا۔ کن کی مثل؟ مثل ما اصاب قوم نوح، جو قوم نوح کو پہنچا تھا، قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچا تھا۔ کیسے یہ تباہ ہوئے ہم نے پڑھا تھا، اور فرمایا کہ جو پچھلی قوموں کو پہنچا تھا وما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط تو زیادہ دور نہیں تھی، کیونکہ یہ قوم جو لوط علیہ السلام کے بعد ان کا زمانہ آتا ہے، تم سے زیادہ دور نہیں ہے، اور جن کو پتہ بھی تھا کہ بحر مردار وہاں پر کیسا عذاب آیا۔ مطلب وہ زمانی اور مکانی اعتبار سے قریب تر تھی قوم لوط۔ غفلت سے نکل کر ان پر کیا گزری، انہوں نے جب مخالفت کی اللہ کے اور اس کے رسول کی، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تمہیں تو پتہ ہے۔ تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تمہیں استغفار کرنا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت مانگنا۔ جو گناہ ہو چکے ہیں نا، ان سے تائب ہو کر اللہ سے مغفرت مانگنا کہ اللہ تو بخش دے، جو ہو گیا اس کو تو ہم پلٹا نہیں سکتے۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ تیری طرف پلٹتے ہیں، تابا یا توبو پلٹنے کے لیے آتا ہے کہ اب اللہ ہم ان برے عمالوں سے پلٹ کر نیک مال کی طرف آتے ہیں، یہ ہے توبہ۔ جب دونوں لفظ جو ہے نا کٹھے آئے نا، استغفار اور توبہ کا، تو ہم معنی بن جاتے ہیں۔ جیسے مسلمان اور مومن قرآن میں آئیں گے تو ہم معنی بن جاتے ہیں، لیکن جب علیحدہ علیحدہ کیے جائے تو پھر اس کا ترجمہ، جیسے میں نے اس کو اس لیے کھولا کہ وَاسْتَغْفِرُوا ایسے ہی ہے جیسے اپنے پرانے گناہوں سے معافی طلب کی جائے، اور توبو الیہ کا مطلب ہے، ثم توبو الیہ کا مطلب ہے پھر اللہ کی طرف پلٹا جائے، یعنی ان گناہوں سے تو توبہ کی جائے جو پہلے کرتے تھے، اب ان کو چھوڑ کر اللہ کی رضامندی والے کام کیے جائیں۔ ایک سادہ سی مثال ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے
اور کپڑے اس کے کیچڑ سے آلود ہو جاتے ہیں یا اتنا پسینہ آ جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نہا کر پاک ہو جاؤں، تو پھر وہ نہا کر پاک ہو کر نئے کپڑے پہن لے تو کیا دوبارہ اس کو وہ گندے کپڑے دیے جائیں جس پر غلاظت پسینے کی اسمیل ہو، پہننا پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے جب گناہ سے توبہ مانگتے ہیں نا تو پھر ان کی طرف پلٹنے کی پوری کوشش کریں، ان کی طرف نہیں پلٹنا۔ اور توبہ اسی کو کہتے ہیں، توبہ کا جو میں نہیں نا پلٹنا۔ جب ہم پلٹ آئیں گے نا صحیح طریقے سے تو اللہ فرما رہے ہیں سورہ فرقان میں کہ اللہ تمہاری اب نیکیاں جو ہے نا، جو پہلے گناہ تھے، جب تم نے اب نیکیاں کرنی شروع کی اور خالص ہو گئے تم اللہ کے لیے، تو اللہ تمہارے جو پہلے گناہ تھے ان کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، کیونکہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تمہارا پلٹنا اللہ کو بہت قبول ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دل سے پلٹ آنا، آئندہ گناہ چھوڑنے کا عزم اور اصلاح عمل، یہ سب توبہ پہ آ جائیں گے۔ اللہ کی دو صفات آگے بیان کی گئی ہیں، اِنَّ ربی، کیا کہا شعیب علیہ السلام نے کہ بے شک میرا رب رحیم ودود، کہ وہ کون ہے؟ ودود، رحیم بھی ہے اور ودود بھی ہے۔ ان دونوں لفظوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ رحیم تو رحم سے ہے اور ودود محبت سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عذاب کے ذکر کے بعد اللہ نے فوراً اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ رحیم، بندوں پر نہایت رحم کرنے والا اور رحم کرنے کو پسند کرنے والا، اور ودود، بندوں سے محبت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے اپنے محبت کرتا ہے۔ پلٹے تو صحیح، اللہ کی سنیں تو صحیح، اللہ کی طرف آئیں تو صحیح۔ بہت کمزوری ہے ہم سب میں، بہت کمزوری ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ تو اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور عملی راستہ بھی یہی ہے کہ پرانے گناہوں پر توبہ کی جائے، یعنی استغفار طلب کیا جائے کہ اللہ تو بخش دے، جو ہو گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، اور اب اپنی زندگی میں ایسا بدلاؤ لایا جائے کہ اللہ ہم سے ہمارے اعمال کو قبول کرے، ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کرے۔ زبانی دعویٰ نہیں بلکہ رجوع اور اصلاح مطلوب ہے۔ اے شعیب، قوم نے کیا کہا؟ اے شعیب تیری باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، تو پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھائی آج کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا، یہ باتیں سنتے ہیں نا جب اگر کچھ سچے دل سے لوگوں کو دین کی طرف لائے اور خود بھی کوشش کرے عمل کرنے کی، اور بھائی تو پتہ نہیں کون سی باتوں میں پڑا ہوا ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی اور تو کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہی کہا شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہ تیری بہت ساری باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مما تقول، جو تو کہتا ہے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہاں تو ہے کون سا، نہ تیرے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے کہ تو کون سا ملک کا بہت بڑا عہدہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور یا یہ کہ تو سب میں بہت بڑا سردار ہے، یا تیرے پاس بہت بڑی شان و شان ہوتی، تیرے شان و شوکت ہوتی، تیرے پاس بادشاہت ہوتی، یا تیرے پاس مال بہت ہوتا، ہے کیا تیرے پاس؟ تو بڑا کمزور ہے ہم میں۔ اللہ اکبر۔ قوم نے کہا ہے شعیب تیری باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، دراصل اراس تھا، سننا ہی نہیں چاہتے تھے نبی کو کمزور کا۔ دراصل اس میں بھی ان کا یہ تھا کہ طاقت کا معیار، وہ شعیب کو اس پر پرکھ رہے تھے کہ دنیاوی طور پر ان میں کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، نہ یہ کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم یا کوئی سردار ہیں بڑے، اللہ اکبر، اور نہ مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر نہ ہوتا یہ پیچھے تیرا کنبہ قبیلہ، لڑا جمنا کا، تو ضرور ہم تجھے رجم کر دیتے، یعنی پتھر مار کر تجھے نکال دیتے شہر سے، یا تجھے شہر بدر کر دیتے، دونوں ہی اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم میں کوئی اتنا زبردست نہیں ہے کہ تیری بات کو مان لیا جائے، تو ہم پر اپنی بات منوا سکے ہم سے۔ اللہ اکبر۔ وہی مادی سوچ جو آج بھی ہے، طاقت کا گھمنڈ، قبیلے کے خوف کی دھمکی دے رہے تھے کہ تیرا قبیلہ نہ ہو تو پھر دیکھتا ہے تیرا قبیلہ بڑا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ قبائلی سسٹم ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ اکبر، بنو ہاشم سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھتیجے تیری میں حفاظت کروں گا، اور شیب ابی طالب جو ہے، جو قبیلہ، اس میں بھی ابو طالب ساتھ تھے، یعنی خاندانی جو تھی ان کی ایک چیز کہ کنبہ قبیلہ ہمارا ایک ہے، ہمارا قبائلی نظام میں اپنے قبائل کی اپنا جو قبائل ہوتا ہے نا، اس کی بڑی زیادہ جو ہے اہمیت ہوتی ہے، یا اس کی بہت زیادہ اس میں دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا جو ہے نا سب اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اگر تیرا نہ ہوتا نا تو تیرا کو زبردستی نا، تیرے سے تو ہم نے نپٹ لینا تھا، تو ہم نے شہر سے بھیج دینا تھا، شہر بدر کر دینا تھا، یا پتھر مار کر نکال دینا تھا۔ تو قبیلہ اگر نہ ہوتا تو تجھے دیکھتے ہم تیرے ساتھ کیا کرتے۔ ان کا یہ اخلاق زوال کی علامت تھی، یقین جانے، کہ تجھے جان سے مار دیتے۔ حالانکہ عزت، طاقت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصل بات یہ ہے، دیکھیں ادھر بھی کیا ہوا تھا، قریش نے جتنی بھی کوشش کر لی،
پھر خود ہی معاہدے کو ختم کیا کہ نہیں، ختم کر دیا، اور خود ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے لیے زیادہ مصیبت بن گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سیرت کی کتابوں میں بہت یہ واقعات آپ کو بڑی ڈیٹیل میں مل جائیں گے۔ باطل کا رویہ جب دلیل کا جواب نہ دے سکے نا تو دھمکی پر آ جاتا ہے، یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب ان کو لگے ان کو دین کی بات کی جائے تو اب اگر تو باز نہ ہے تو تیرے ساتھ یہ کریں گے، یہی رویہ آ جاتا ہے۔ بہرحال دعوت کے میدان میں آزمائش بہت ساتھ آتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جو دائی ہے اس کو اپنے مزاج کو سہنے والا بنانا چاہیے، صبر اپنے آپ پر انڈھیر لینا چاہیے، جس طرح آتا ہے نا سورہ آل عمران کے آخر آیت میں کہ اے ایمان والو صبر پر جم جاؤ، اور صبر کو اپنے اوپر انڈھیر لو اور آپس میں مربوط ہو جاؤ، جم جاؤ۔ تو یہی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس لیے جب دعوت کا کام کرنا ہے تو صبر انڈھیرنے والے صاحب ہے۔ اور پھر سورہ البقرہ کی آیت جب آتی ہے، جب تک لوط کی سربراہی میں گئے تھے تو کیا کہا تھا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ تو دائی کو بھی یہ دعا یاد رکھنی چاہیے، ہر وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ صبر انڈیل دے۔ کہیں لوگ مجھے ستائیں تو ایسی بات میں کہہ دوں جس سے لوگ مجھ سے متنفر ہو جائیں۔ سخت امتحان ہے، یقیناً بہت کمزوریاں ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ جب میں دعوت کے میدان میں آیا تو انسان کو جذباتی طور پر، لیکن دائی کو بڑا تحمل والا ہونا چاہیے، جذبات کو سائڈ پہ رکھ کر لوگوں کے ساتھ درد دل ہونا چاہیے، بس درد رکھنے والا دل ہونا چاہیے، تڑپنے والا دل ہونا چاہیے۔ کہنے لگے سورہ الاعراف میں بھی ہم نے پڑھا تھا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ قَرْيَتِنَا، کہنے لگے نکالو اب جو اس کے ساتھ جو ایمان لے گئے نا، شعیب کو بھی قریوں سے نکالو آپ اپنی بستی سے۔ آخری جو حجت بھی تھی نا وہ بھی تمام ہونے والی تھی۔ کالا یا قومی، تو سمجھایا ان کو شعیب علیہ السلام نے، رہتی اعزو علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کو ماننے والی قوم تھی، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، میرے قبیلے سے ڈر لگ رہا ہے، زیادہ زبردست لگ رہا ہے تمہیں اللہ سے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تم کرتے ہو اللہ کو وراءکم، پیٹھ پیچھے ڈالتے ہو، ظہریہ جو ہے یہ پیچھے ڈالنے کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ کو پس پش ڈالتے ہو اور قبیلے کو زیادہ، میرے قبیلے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ اور آج بھی لوگ جو ہے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہم تنہائیوں میں اپنے آپ کو چیک کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں بیان کر دیتا ہوں کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، صحابہ سے کہا کہ جو ایسے عمل کریں گے جس طرح تم کرتے ہو، لیکن تنہائیوں میں اللہ کی حدود کو پامال کریں گے، لوگوں کے سامنے بڑے نیک و پارسا، لیکن تنہائیوں میں اللہ پر ساری نیکی ساری پاکی بھول جاتے ہیں۔ آج تو یہ حدیث ہم پر بڑی واضح ہے، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا۔ یہ سب میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہے جو چل رہا ہے۔ بہرحال شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ ان کی غلط ترجیحات پر گرفت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اکبر، کہ اے میری قوم، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی تھی، تو اب ان کی جو غلط ترجیحات تھی اس پر گرفت کی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم قبائلی دباؤ کو اللہ کے اوپر ترجیح دے رہے ہو، یعنی اللہ کی عظمت، اس کا حکم، اس کا جو ہے حکم ہے، اس کو نظر انداز کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو سنسار کر دیتے۔ ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب خوب جانتا ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو تو وہ تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ ہر عمل، نیت، سازش کو جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں، جو کرنا کرو، جو کرنا ہے کر لو پھر۔ اور لما جاء امرنا، اللہ فرمانے پھر آ گیا اللہ کا حکم، نجینا شعیبہ، تو ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے تھے، جہاں ہم پڑھتے ہیں سارے قصوں میں کہ ایمان والوں کو بھی اللہ بچا لیتا ہے، برحمت منا، اپنی خاص رحمت اور فضل کے ساتھ، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ان کو، ظالموں کو۔ ظلم کون ہوتا ہے؟ جو حق نہیں دیتا۔ رسول اس کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے اور رسول کو اوپر سے دھمکیاں دی جا رہی کہ اگر تیرا کنبہ نہ ہوتا تو تجھے ہم پتھر مار کے شہر سے نکال دیتے۔ تو ظالم وہ جو اللہ پر جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کی نہیں ماننا چاہتے، اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نہیں ماننا چاہتے ہم، تو پکڑ لیا الصیحۃ، ایک چنگار نے، ایک کرخ نے، ایک ایسی آواز، اللہ اکبر، ایک ایسا زلزلہ، ایسی آواز آئی اس سے پہلے، کیسی چیخ تھی وہ، ایسی چنگار تھی کہ اللہ اکبر، ان کے جو
جو کلیجے تھے وہ چیرے گئے. کبھی دیکھیں نا یہ صحیح حق جو روٹ پر ہے نا، اور جو اس کی آواز اس کو کہتے ہیں جیسے لکڑی چیری جائے نا تو ایک بڑی بری سی آواز آتی ہے جیسے تھوڑی ہاتھ سے پکڑ کر، تو اس کو بھی صحیح حق کہتے ہیں. تو ہو گئے فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے. اللہ اکبر. یہ خود تجارت میں بہت پڑے ہوئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ گھروں میں پڑے ہوئے تھے جیسے اوندے منہ، جیسے کہ کبھی بسے نہیں تھے. اللہ فرمانے کا علم یغنو فیہا، جیسے یہاں کوئی بسا ہی نہیں تھا. ایسا وہاں پہ خاموشی، ایسا وہ سنسان ہوا علاقہ پورے کا پورا مدین. اللہ بودلی مدینہ، آگاہ ہو جو کہ اللہ سے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ہلاکت ہے مدین والوں کے لیے. کما معیدت سمود، جس طرح کے سمود پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، جس طرح کہ سمود اللہ کی رحمت سے دور ہوئے تھے. یہ ایک قوم مدین کے انجام کو بیان کرتی ہے. پھر جب انہوں نے مسلسل ناپ تول میں کمی کی، شعیب علیہ السلام کی دعوت حق کو جھٹلایا، اپنی معاشرت اور معیشت کو درست نہ کیا، اپنے رواجات کو، جتنے ان کے رواج تھے ان کو اللہ اور قرآن و سنت کے تحت نہ لے کر آئے، تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے سب کو بچا لیا، اپنی رحمت سے محفوظ رکھا، اور ایک ہولناک چیخ صیحہ تو جو ان پر آئی تو اس کے ذریعے ان کو سب کو ہلاک کر دیا. یہاں تک کہ اپنے گھروں میں اس طرح بے جان پڑے ہوئے تھے، سننے کو آواز بھی نہیں آ رہی تھی، کہ جیسے وہاں کوئی بسا بھی نہیں تھا، کبھی کوئی رہتا ہی نہیں ہے. مردہ پڑے تھے اپنے گھروں میں. دنیا کی ترقیاں ان کے کچھ کام نہیں، ان کی معاشرت میں جو بگاڑ سے انہوں نے پیسہ کمایا تھا، بڑے بڑے گھر بنائے تھے، کچھ کام نہ آئے. ان کے مال، ان کے بیلنس، ان کے کچھ کام نہ آئے. ان کے بڑے بڑے کاروبار، ان کی فیکٹریاں، ان کی تجارتیں، ان کے کچھ کام نہ آ سکی. در حقیقت ایمان اور اللہ کی اطاعت ہی یہی کام آتی ہے. اس کی رحمت اور حفاظت سے انسان بچ پا سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر دنیا میں کسی کو سزا نہیں ملتی تو آخرت تو ہے ہی ہے. ظلم، دھوکہ اور حق سے انکار، اس کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یقین جانے کچھ بھی نہیں. اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن پھر اللہ کی پکڑ اچانک آ جاتی ہے. اس لیے ہمیں توبہ اور اصلاح کرنی ہے، مجھے اور آپ کو اپنی. اس لیے توبہ اور اصلاح کی میں تخیر نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں ناپ تول کی کمی ہو جائے ان پر قحط اور سختی مسلط ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اور قرآن کی وہ آیت بھی ذہن میں لے ہیں کہ آپ نے دعا کی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے کامات سے انحراف کرو گے، نہیں آؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو اللہ تم پر، اللہ اکبر، تم پر آسمان سے عذاب بھیج سکتا ہے. سورہ الانعام میں ہم نے پڑھا تھا، یا زمین سے عذاب آ جائے، ان پر چیخ آئی، اللہ اکبر، زلزلہ آیا، یا پھر تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دے، گروہوں میں تقسیم کر دے. اللہ اکبر. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ رحمت اللہ عالمین تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری قوم کو، میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کرنا جس طرح کہ پہلے کے پہلے پوری امتیں ہلاک ہو گئی. کیا ہوا امت لوط، جس کی طرف لوط علیہ السلام آئے تھے؟ کیا ہوا قوم شعیب کا؟ کیا ہوا قوم عاد کا؟ کیا ہوا قوم سمود کا؟ کیا ہوا قوم نوح کا؟ ہم نے پڑھ لیے. یہی وہ قصے تھے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ مجھے ایسی صورتوں نے برا کر دیا ہے. ایک کے بعد ایک عذاب. ہمارے دل نہیں پلٹتے، ہمارے دل نہیں بدلتے، یقین جانے نہیں بدلتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خوبصورت زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کی سیرت، اور پھر اس سیرت پر عمل کرنے والے صحابہ. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ فرقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے، اس بات سے روک دیا گیا کہ آپ یہ دعا نہ کریں کہ فرقہ وارث نہ ہو، یہ تو ہونی ہے، یہ تو آزمائش ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کیسی تفرقہ بازی ہے. مسلمانوں کے خلاف صرف کچھ آپس میں کچھ اختلافات کی وجہ سے چڑھائی کر دیتے ہیں، یا چڑھائی کروا دیتے ہیں. اپنے مسلمانوں کو جو ہے وہ غیر مسلموں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ چلو جو مرضی ظلم کرو. ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا صدام حسین جب عراق میں جب اس کو پھانسی لگایا گیا، وہاں سے ایک موومنٹ چلائی گئی. اور یقین جانے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں، بہت سارے ہمارے جو مفسرین تھے، جو بڑے الحمدللہ آ کر تبصرے کرتے تھے،
وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جی عراق میں یہ ہو رہا ہے ظلم، یہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح لیبیا میں کرنل قذافی کے ساتھ جو ہوا، کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ اس لیے یہ قوم امت کو متحد کرنا چاہ رہے تھے۔ سمٹ منار یہاں پر ہوا، اس میں شاہ فیصل مرحوم، اللہ بڑی بڑی اچھی پرسنالٹی، ان پر کیونکہ وہاں پر کچھ اور تو ہو نہیں سکتا تھا، بھتیجے کے ذریعے ان کو قتل کروایا گیا، شہید کیا گیا، بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی کیونکہ وہ جمع کرنے والا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صدام حسین کے ساتھ اس کو پھانسی لگی، اور پھر کرنل قذافی کو اس کے خلاف اس کو بھی سزائے موت مار دیا گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تب ہم میں تم دیکھو یہ تمہیں تو استعمال کیا جا رہا تھا۔ دیکھیں یہ سب جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن کا مقصد ہے کہ ہم ٹٹولے کے مسئلے کہاں ہیں، قرآن تو بتا رہا ہے فرقہ واریت تو ہونی ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ہمیں کیسے بچنا ہے اس فرقہ واریت سے؟ وہ حدیث جو ترمذی شریف کی ہے، فرمایا کہ 72 فرقے ہوئے یہود و نصارہ کے، اور میری امت کے 73 ہوں گے، اور سب کے سب آگ میں جائیں گے ایک کے سوا۔ پوچھا کہ کون سا گروہ ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کا ایٹیچیوڈ بڑا پازیٹیو تھا۔ پوچھا کون سا گروہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ پائے گا آگ سے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج میرے اور آپ سے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں ہم فرقہ واریت کے اس جو آج میں کہتا ہوں ہم سب سے جو بڑی جو ہماری تباہی ہے اس میں فرقہ واریت شامل ہے۔ دیکھیں اختلاف ہو سکتے ہیں، کنسیپٹ تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو وہ کلمہ پڑھتا ہے جو تم پڑھتے ہو، صحابہ سے کہا، اور اس قبلے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتا ہے جس طرح تم نماز پڑھتے ہو، قبلے کی طرف منہ کر کر پڑھتے ہو، اور تمہارا ذبیحہ کھا لیتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ دونوں صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں۔ ایک فرمایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام دوں، پھر جب وہ کلمے پر آ جائیں تو پھر وہ ہمارے جب آ جائیں ایک اللہ پر تو پھر وہ ہم جیسے ہی ہیں، اور صحابہ یہی کرتے تھے۔ 2 چیزیں کہا کہ تم پر ہیں، ایک کہ نماز، اور دوسرا لوگوں کا حق زکوٰۃ تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں میں خرچ کی جائے گی، تمہارے بھی وہی حق ہے۔ اور پھر وہی حدیث فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ قتال کروں جب لوگ کلمے پہ آ جائیں، وہی کلمہ جو تم پڑھتے ہو، جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بنیاد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے جس طرح تم کرتے ہو، یعنی بیت الحرام کی طرف، اور تمہارا ذبیحہ کھا لیں تو وہ مسلمان ہے۔ اب اس کے بعد کتنی گنجائش رہ جاتی ہے فرقہ واریت کی، اور آج ہمیں فرقہ واریت نے کہاں پہنچا دیا۔ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ جو ہے روم میں، اور ایک جہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے فرقہ واریت کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے تو بنائے فرقے، کرے لوگوں کو کہ فلاں 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 کافر کہے، صرف اپنی کچھ چیزوں کو ریچول کو پکڑ کر پوری امت مسلمان کو ہم لڑانے پر بیٹھ جائیں تو یہ تبلیغ نہیں ہوگی بھائی، یہ دعوت نہیں ہوگی، جو بھی ہو یہ دعوت نہیں ہو سکتی۔ دعوت تو یہ ہے کہ گنجائش پیدا کرے، لوگوں کو آنے دیں، لوگوں کے سامنے قرآن اور سنت رکھیں اور صحابہ کے عمل رکھیں، ضرور زندگیاں بدلیں گی۔ ان قصوں میں جو ہے میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے اللہ اکبر بہت زیادہ ہدایت ہے۔ اپنی معیشت کو سود سے پاک کریں، اپنی معاشرت کو اللہ اور اس کے رسول کے جو مخالف جو ہمارے طور طریقے ہیں ان سے پاک کریں۔ ایسے وہ تمام کام جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے اور جو صحابہ نے عمل نہیں کیے، وہ سب کے سب دین میں نئی چیزیں شامل کرنے ہیں، اور جس نے دین کو ایسی بات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ ہم نے کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم پر کر لے۔ جس نے کوئی ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات و عمل کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا